أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. صدق اللہ العظیم. تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، بے شک ہم نے دیے حضرت موسیٰ کو 9 آیات بینات، 9 معجزات. فاسأل بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے. اذ جاءہم، جب وہ ان کے پاس آئے. فقال لہ فرعون، تو فرعون نے ان کو کہا. انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میرے خیال میں ضرور تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے. آیت نمبر 101، پارہ نمبر 15، سورۃ بنی اسرائیل. حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے بڑے کمالات سے آپ کو نوازا تھا، اور یہ وہ پیغمبر ہیں جن کا ذکر سب سے زیادہ قرآن حکیم میں آیا ہے. تقریباً 27-28 سپاروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے ہیں. بنی اسرائیل کے اندر ان کا وجود ہے. بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا دور جادوگروں کا دور تھا، اس لیے اللہ نے آپ کو بڑے عظیم قسم کے معجزات عطا فرمائے ہیں. 9 معجزات اللہ نے آپ کو جو دیے ہیں وہ بڑے مشہور ترین معجزات ہیں. ان میں سے سب سے مشہور یہ ہے کہ ید بیضاء، آپ کے ہاتھ کی چمک، اور ایک آپ کا عصا ہے جس کے متعلق 16ویں سپارے میں تفصیلات آ رہی ہیں. اس عصا کے ذریعے آپ نے جادوگروں سے مقابلہ بھی جیتا تھا. یہ عصا رکھنا یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے. عصا اور لاٹھی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بڑے بڑے معجزات دیے. ایک معجزہ آپ کو یہ بھی دیا کہ آپ جب نہا رہے تھے تو پتھر آپ کی قمیض لے کے بھاگ گیا. ان کی قوم کہتی تھی کہ حضرت موسیٰ کو نا ان کے مثانے میں کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے ان کو مردانہ معاملات میں کچھ مسائل ہے. الزام تھا. تو یہ جب نہا رہے تھے تو قمیض پتھر پہ رکھی، وہ لے کے بھاگ گیا. آپ ایسے ہی پھر بغیر لباس کے اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے. تو آپ کی قوم نے لباس کے بغیر آپ کو دیکھ کر ایک دوسرے کو کہا بھائی یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ہم تو الٹا ان پہ کیا لگا رہے تھے. پھر آپ نے پتھر کو مارا بھی.
اور تھے بھی آپ جلالی، وہ جو فرشتہ موت کا آیا تھا آپ نے اس کو بھی مارا، اس کو بھی مارا، اور آپ نے کہا ثوبی حجر، میرے کپڑے دو، میرے کپڑے دو۔ اب یہ پتھروں کے ہی معجزات نبی پاک علیہ السلام سے بھی ظاہر ہوئے۔ آپ نے فرمایا نبوت سے پہلے مجھ پر درخت سلام کرتے تھے، پتھر سلام کرتے تھے۔ اس پتھر سے مراد اکابر نے لکھا ہے کہ حجر اسود تھا، حجر اسود تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچپن کی زندگی ہے اس میں آپ کے یہ معجزات ہیں۔ لیکن نبی جو ہوتا ہے نا، بچپن میں اگر اس سے کوئی کام اللہ بڑا کرواتے ہیں تو وہ معجزہ نہیں ہوتا، معجزہ اس کو ارہاس کہتے ہیں، عربی میں اس کو ارہاس کہتے ہیں کہ نبی بچپن میں کوئی کمال دکھا دے اللہ کے حکم سے، اس کو ارہاس کہتے ہیں، اور نبوت کے بعد اگر اس کو کوئی چیز ملتی ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اس طرح آپ کی اسی لاٹھی سے وادی تیہ کے میدان میں جب بنی اسرائیل نے جہاد سے انکار کیا تو وہ گرمی جب پڑی اور اس کے بعد قرآن حکیم نے اس کے تذکرے کیے، وہاں پر پانی کی جب ضرورت پڑی تو آپ نے اپنی لاٹھی کو مارا تو 12 چشمے وہاں سے نکلے، 12 چشمے، اور یہ معجزات ہیں۔ پھر جس ٹائم آپ کی قوم نے آپ پر نافرمانی کی ہے تو اللہ نے ان پر طوفان برپا کیے، بارشوں نے ان کو تباہ کیے، مینڈک، ہر گھر میں مینڈک، بستر میں مینڈک، برتن میں مینڈک، پیالے میں مینڈک، کولر میں مینڈک، دیگ میں مینڈک، ہر جگہ مینڈک آ گئی۔ اور والدم، خون کے دریا گھروں میں بن گئے، خون کے دریا گھروں میں بن گئے، پانی نہیں، خون کے دریا۔ یہ جو پسو ہوتا ہے، پسو آپ نے دیکھا ہے، پسو جو لڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پسو ہوتے ہیں، یہ ان کے تمام گھروں میں پھیل گئے۔ والقملا، اور یہ جو جوئیں ہیں، جوئیں یہ پھیل گئی۔ تو یہ طوفان بھی اس قوم پر آیا جو موسیٰ علیہ السلام کی کیا تھی؟ نافرمان تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر میں جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کون ہے جو اس جہاد کے لیے آگے جائے گا اور معاونت کرے گا۔ سارے صحابہ بڑھ چڑھ کے آگے تھے، لیکن آپ کا اشارہ انصاریوں کی طرف تھا، انصاریوں کے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت تقریر فرمائی اور کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، ہم موسیٰ کی قوم نہیں بنیں گے۔ انہوں نے کہا تھا اذهب انت وربک، بھائی تو بھی جا، تیرا رب بھی جائے، فقاتلا، تم لڑو، انہا ہونا قاعدن، ہم تو ادھر ہی رہیں گے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہم عن یمینک وعن شمالک وعن خلفک وعن قدامک، آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، ہم موسیٰ والی قوم نہیں ہے، موسیٰ والی قوم نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اسی لاٹھی نے تمام جو سانپ بن گئے تھے ان سے یہ مقابلہ جیتا، اللہ نے آپ کو جتوایا۔ تو یہ معجزات موسیٰ ہیں، کیا ہیں؟ معجزات موسیٰ ہیں۔ اللہ نے باقی تمام نبیوں کو تھوڑے تھوڑے معجزات دیے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات 1700 سے زیادہ ہیں، 1700 سے زیادہ ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے اور آپ کا دوسرا معجزہ معراج ہے۔ لیکن آپ موسیٰ علیہ السلام کی شفقت ضرور یاد رکھیے گا۔ اکثر اس امت کے متعلق سوال جو کیے ہیں نا اللہ سے، وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیے ہیں۔ اب جو نماز 50 اللہ کے رسول لے آئے تھے، ان کو 5 کروانے میں بھی کردار کس کا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اور اس امت کی صفات اکثر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھی، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری قبر اللہ کھولیں گے، مگر میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے حضرت موسیٰ خدا کے عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے ہوں گے، اور چونکہ آپ کے اوپر جب اللہ کی تجلی پڑی تھی پہاڑ پہ تو آپ بے ہوش ہو گئے تھے، اس لیے سب سے پہلے ہوش آپ کو وہاں پہ آئے گا۔
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کے بڑے بڑے تذکرے فرمائے ہیں۔ آگے سورۃ کہف آ رہی ہے اور اس کے اندر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز حضرت خضر کا اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک بڑا خوبصورت مضمون آ رہا ہے اور بڑا پیارا عنوان آ رہا ہے۔ تو یہ بڑے کمال کے پیغمبر تھے، موسیٰ علیہ السلام بڑے کمال کے پیغمبر تھے۔ ان کے معجزات اللہ نے جب دیے تو آج قرآن کہتا ہے ہم نے ان کو 9 معجزات دیے تھے، جاؤ پوچھو بنی اسرائیل سے۔ جب ان کے پاس آئے تو فرعون نے خدا کو پھر بھی نہیں مانا، خدا کو پھر بھی نہیں مانا۔ یاد رکھیں ہم جو اللہ کی تصدیق کرتے ہیں وہ اختیاری ہے۔ کیا ہے؟ اختیاری ہے۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک، ہمارے پر تلوار کوئی نہیں ہے۔ فرعون نے بھی خدا کی تصدیق کی تھی جب وہ ڈوبنے لگا، وہ اضطراری ہے۔ وہ کیا ہے؟ اضطراری ہے۔ اضطراری تصدیق سے اللہ جنت نہیں دیتے، اختیاری تصدیق سے اللہ کیا دیتے ہیں؟ جنت دیتے ہیں۔ اس وقت اس نے کہا جی میں اب ایمان لے آتا ہوں، میں اب ایمان لے آتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس کا ایمان قبول نہیں فرمایا۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ فرعون صرف ایک فرعون نہیں ہے، مصر کے جتنے بادشاہ تھے نا، ہر بادشاہ کا نام کیا تھا؟ فرعون۔ اور جس طرح حبشہ کا کوئی بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو بھی کیا کہتے تھے؟ نجاشی کہتے تھے۔ لیکن نبی پاک نے جس کی نماز جنازہ پڑھائی اس کا نام تھا اصحمہ نجاشی، اصحمہ نجاشی۔ اس طرح روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کیسر کہتے تھے، کیسر۔ چاہے 100 بادشاہ ہیں تو وہ 100 کے 100 کیا ہیں؟ اور کسریٰ کا جو بادشاہ فارس کا، اس کو کیا کہتے تھے؟ کسریٰ کہتے تھے۔ تو یہ فرعون تھا بہرحال جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں خدائی کا جس نے دعویٰ کیا تھا۔ آج اس نے کیا کہا؟ انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، موسیٰ میں تو سمجھتا ہوں کہ تیرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو اور یہ باتیں کر رہے ہو اور یہ چیزیں ہمیں دکھا رہے ہو اور یہ تمام چیزیں دکھا رہے ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا یار اور تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، ایسا کرتے ہیں کہ کپڑے بھی وہی پہنتے ہیں جو موسیٰ نے پہنے، پگڑی بھی وہی پہنتے ہیں جو موسیٰ نے پہنی ہے، داڑھی بھی وہی رکھتے ہیں جو کس نے رکھی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اب جو وہ تمام چیزیں لے کر میدان میں جادوگر آئے، اللہ نے سب کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے حیران ہو کے پوچھا کہ جی میں نے ساری فرعون کے لیے کی تھی کہ فرعون ایمان لے آئے، یہ جادوگر تو لے آئے لیکن فرعون تو اپنی جگہ کافر ہے۔ اس وقت اللہ نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ یہ جتنے جادوگر ہیں نا ان کا لباس، ان کی پگڑی، ان کی داڑھی آج بالکل تیرے مشابہ ہے۔ کیا ہے؟ تیرے مشابہ ہے، اس لیے تیری نسبت سے آج میں نے اللہ کا ایمان ان کو دے دیا ہے، ایمان ان کو دے دیا ہے۔ لیکن جو فرعون تھا اس کی نسبتیں مشابہت تیرے ساتھ نہیں ملتی تھی، اس لیے اللہ نے اس کو، اس لیے بھائی کم از کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بنانا تو ہمارا حق ہے کہ نہیں؟ جی یہ بنا دیں گے، سیرت اللہ خود بنائیں گے، سیرت اللہ خود بنائیں گے۔ یہ ٹوپی پہنی ہو نا، ٹوپی اور داڑھی رکھی ہوئی ہو، جی ہیرا منڈی میں ہم 4-5 مولوی اگر گزرے نا، یا تو وہاں کی گندی لڑکیاں ہم سے شرم کھا کے بھاگ جائیں گی یا ہم شرم کھا کے وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ یہ قدرتی بات ہے، یہ تجرباتی بات ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں بالکل سینٹر میں ایک مسجد ہے، چوک میں ایک مسجد ہے، وہاں کسی دور میں ہمارے استاد ایک ہوا کرتے تھے، تو ہم بچے 5-7 وہاں سے گزرتے مین سینٹر ہیرا منڈی سے، وہ لوگ ہمیں دائیں بائیں دیکھتے جناب، ہم بھی چھپ چھپاتے ہوئے بھاگتے تیزی سے وہاں گزرتے، اور وہاں پر یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی کے حلیے کی وجہ سے آتی ہیں۔ کس کی وجہ سے آتی ہیں؟ اللہ کے نبی کے حلیے کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو انبیاء اور انبیاء کے معجزات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے انبیاء ہیں سارے سچے برحق ہیں اور ان کے معجزات بھی برحق ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔